اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں ایک بات میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجت پوری کرے، سب سے پہلے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری حاجت پوری کرے، قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے ہماری پریشانی دور فرمائے، دوسری یہ بات، اور تیسری یہ بات کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرے، تو ہم کیا کریں؟ اب یہ تو ایک سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہی ٹاپک آپ سمجھ لیں۔ اگر ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہے گا کہ اس کی پریشانی بھی دور ہو، اس کی حاجت بھی پوری ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی بھی کرے، تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں؟ اس کے لیے لاہ عمل ہم کہاں سے لائیں؟ میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان رکھتی ہوں، تو انہوں نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ وہ میری بات نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور بڑی اوتھینٹک حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو اللہ اس کی حاجت پوری فرما دے گا۔ جو کسی مسلمان سے کوئی بڑی پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم سے ہے۔ اب یہ حدیث جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے کون سی چیز ہے جو کہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ انسان اگر دوسروں کے لیے خیر خواہی کرے، اگر انسان دوسرے کی پریشانی دور کرے، اگر دوسرے کی خیر خواہی کرے، دوسروں کی حاجت روائی کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پریشانیاں بھی دور کرے گا، اس کی حاجت بھی پوری کرے گا، اور اس کی پردہ پوشی بھی کرے گا۔ کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، اور سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ انسانی حقوق کے اوپر ہے، کہ مطلب انسان، یہ ہمارے دین میں بار بار اسی چیز کی تلقین ہے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دھیان رکھو۔ اور آج کل کے تناظر میں تو یہ چیز اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ جتنی مادیت بڑھتی جا رہی ہے اتنی یہ والی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ لوگوں کے اندر بے حسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اگر ہم انہی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی، اور ان کو ہم صرف ایک قول کے طور پر نہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو پڑھ کے ہم گزر گئے، بلکہ ان کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے زور سے کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا، کس طرح سے آپ کے جو صحابہ تھے ان کے اندر کتنا اثار کا جذبہ تھا، کس طرح سے انہوں نے زندگیوں کو برتا۔ تو یہ ہم نے اپنے اندر ان چیزوں کو لے کے آنا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اس کو تھوڑا سا ہم کھول لیتے ہیں کہ حاجت پوری کرنے سے کیا مراد ہے۔ حاجت آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کو کوئی بھی ضرورت ہو، کیونکہ ضروریات کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا۔ اب بالفرض اگر ایک شخص بیمار ہے اور ہم جو ہیں اور وہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم اس کو وہ پھولوں کا ایک گلدستہ دے دیں، تو وہ اس کے لیے وہ کوئی خاص اس کی ایک مدد نہیں ہوگی، بلکہ مطلب اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس وقت اس بندے کو یا اس بندی کو واقعی کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی حاجت روائی کی جائے۔ بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کی حاجت روائی یہ ہے کہ اس کو مطلب مالی مدد کی جائے۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے اور وہ مطلب پریشانی کا شکار ہے، اور وہ صاحب حیثیت ہے، اور اس وقت وہ بہت زیادہ دکھ کے اندر ہے، تو اس وقت اس کی جو مدد ہے وہ یہ نہیں ہوگی کہ
اس کو آپ پیسے کے ساتھ تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے نا، تو اس کے لیے بھی حکمت چاہیے. تو اس کے وقت اس کو 2 لفظ تسلی کے، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کی ڈھارس بنانا، اس کو تسلی دینا، مطلب جس طرح کی بھی کوئی انسان کی سچویشن ہو، کیفیت ہو، تو اس کا لحاظ کرنا. پھر پردہ پوشی کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، اس کے اندر مطلب اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. کوئی بھی انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے نا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہم انسان تو کمزوریوں کا مجموعہ ہے. کون سا ایسا انسان ہوگا کہ جس میں کمی یا کوتاہی نہ ہو؟ تو یہ والا جو طرز عمل ہے نا، یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی انسان ہے اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، اور صرف اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو فوکس کیا جائے اور اس کی اچھائیوں کو بالکل نگیٹ کر دیا جائے. تو اس صورت میں اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑا بہت اس طرح کی چیزیں ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، تو اس کو چھپایا جائے، بجائے یہ کہ اس کو مطلب اس طرح سے اس کا اظہار کیا جائے. اور حدیث میں ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ جس کسی نے کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو موت سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ کو یہ والا عمل اتنا زیادہ پسند ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو خاص طور کے اوپر ہر معاملے میں خیر خواہی کا تقاضا کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مفہوم ہے روایت کا کہ آپ نے نا نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے علاوہ آپ نے خیر خواہی کے اوپر باقاعدہ بیعت کی تھی. یعنی مسلمان کی جو خیر خواہی ہے اس کے اوپر آپ نے بیعت لی تھی کہ یہ تم لوگوں کا فرض ہے. اور پھر ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے جو سارے معاملات ہیں نا، اس کے بارے میں ایک تو وسیع معاشرے کے طور پر، اور دوسرا انسان کی جو عام انفرادی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہدایات تفصیل سے دی ہوئی ہیں اور جز رسی کے ساتھ دی گئی ہیں. چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اگنور نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. کس جز رسی سے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. وہ کیا ہے کہ جب تیری اس سے ملاقات ہو تو کیا کرے؟ سب سے پہلے سلام کرے. پھر دوسرا کیا حق ہے؟ جب وہ تیری دعوت کرے تو اسے تو قبول کرے. پھر کیا ہے؟ جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس سے خیر خواہی کر. پھر یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو وہ اسے آگے سے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا چاہیے. جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے. جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چل، یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو. تو بظاہر تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان کے جو ہے نا رزلٹ بہت اچھا نکلتا ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا پاس ہے، لحاظ ہے، وہ اس کے معاملات میں ایک انٹرسٹ لے رہا ہے. اور دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے تو یہ بڑی بڑی باتوں کے اوپر تو اور بھی زیادہ ہے، ضروری ہے. اور یہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت زیادہ کیسز ہیں. اگر میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں تو اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے کہ کس طرح سے حقداروں کو حق نہیں دیا جاتا، کس طرح سے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کس طرح سے مطلب انفرادی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں بھی، اداروں میں بھی یہ چیزیں ہیں. لیکن ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے، وہ کچھ شعر ہے، اس کا مفہوم بہرحال یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے نا وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور اگر ہر انسان انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اجتماعی طور پر معاشرے میں خیر پھیلے گی، ایک امن کی فضا پھیلے گی اور اس سے استحکام ہوگا. تو یہ والی چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں. پھر یہ ایک بات آخر میں عرض کروں گی، وہ یہ ہے کہ نفع بخشی اور انسانوں اور انسانیت دونوں لازم و ملزوم ہیں. نفع بخشی اور انسانیت دونوں لازم و ملزوم ہیں. جو آدمی نفع بخشی کی صفت سے خالی ہو وہ یقینی طور پر انسانیت سے بھی خالی ہوگا. تو یہ مطلب یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان جو ہے دوسروں کے لیے ایک
اچھا سوچے، اس کا بھلا چاہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔